کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. السلام علیکم دوستو، عزیز و رفیقو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں عظیم الرحمان عثمانی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. اور آج جو شخصیت ہماری مہمان ہے ان کا ایک عرصے سے انتظار تھا، لیکن جیسے وہ اردو میں کہتے ہیں نا، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. تو بڑے مشکل سے، یعنی وہ آپ نے بالی ووڈ ڈائلگ سنا ہوگا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، لیکن ہمارے اس دوست کو بھی پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ انتہائی مصروف ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ ساری مصروفیات جو ہے وہ فکر معاش کے تحت نہیں ہے، دنیا کے تحت نہیں ہے، بلکہ دین کی خدمت کے لیے ہے، دعوت دین سے وابستہ ہے. ایک جانا پہچانا نام، چاہے مغرب ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، افریقہ ہو، ساری دنیا کے اندر ٹور کرتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر سے الہاد سے متعلق بحث کرتے رہے ہیں. اور جو آپ کی جداگانہ شناخت ہے وہ سائنس کے حوالے سے اور فلسفی کے حوالے سے بنی ہے، کہ فلسفی آف سائنس کے یہ ایک ماہر سمجھے جاتے ہیں. اسی میں ماسٹرز کیا، اسی میں پی ایچ ڈی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ بالآخر میرے پیارے سے دوست، میرا بھائی اور ہمارے ساتھ کے دائی صبور احمد موجود ہے. السلام علیکم صبور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مجھے خوشی ہے کہ کافی یہ ڈیلے ہو کے یہ پروگرام چل رہا ہے. مجھے تو آپ کو بھی بات کرتے مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً 9 سال پہلے ایک دعوی مشن آئرا کا ہوا تھا سلاؤ کی طرف. تو آپ کی ادھر آپ کی ٹیم تھی. اب سوچیں کہ تقریباً یعنی 10 سال ہو گئے. تو بڑی پرانی دوستی ہے. مجھے بہت میں آپ کے چینل کو ایکچولی فالو کرتا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ میں جو آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، ایکچولی میں اپنی اردو امپروو کرنے کے لیے، کیونکہ دراصل مجھے آپ کی اردو بہت پیاری لگتی ہے. اردو ہے اس قسم کی زبان کے ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں انگلش ایک کیو مین لینگویج ہے، اس لحاظ سے کہ آپ کے اتنے زیادہ الفاظ نہیں ہوتے ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے لیے، یا کوئی بڑا ہو تو یہ لفظ، کوئی چھوٹا ہو اس طرح. تو اس کے علاوہ بھی جو جس طرح آپ جس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکچولی ایک نیش ہے. کیونکہ اکثر جو ہمارے آج کل کہہ سکتے ہیں سیلیبریٹی سپیکرز، اسلامک سپیکرز جو بھی ہیں، جو اردو سپیکنگ ہے، ان کی بھی جو اردو ہے نا، وہ تھوڑی اس کے اندر انگلش کافی آ جاتی ہے. وہ بڑی سمپل سی اردو ہوتی ہے، مگر ایکچولی ہم کو امبریس کرنا چاہیے کہ ہمارا ایکچولی ایک بہت رچ ٹریڈیشن ہے. اور یہ چیز نہیں ہوتی کہ جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے نیچرلزم کی، تو یہ بات نہیں ہے کہ ہماری اردو زبان کے اندر کوئی نیچرلزم کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. obviously ہے، بس کسی نے اتنا ریسرچ نہیں کیا کہ جا کے کوئی ڈھونڈ سکے کہ ایکچولی اس کا یہ مطلب ہے. ایسا ہی ہے. وہ ایک شعر ہے اسی حوالے سے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو اردو ایک نہایت، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑا جینٹل مین جو ہے نا گفتگو کرتا ہے بڑی مہذب انداز میں، یعنی ایک اس کی اپنی خوبصورتی ہے، اپنا حسن ہے. اچھا صبور، دیکھو میں اور تم تو بھائی گپ لگاتے رہیں گے اور وقت کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن مجھے اس وقت جو سب سے زیادہ اہم معاملہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مشکل سے 1 گھنٹہ میسر ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں. تو صبور، ہم پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور آج جس حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ آپ ہی کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے، جسے آپ بایولوجی کہہ سکتے ہیں، فلسفی کہہ سکتے ہیں، ایوولوشن اسپیشلی ان اسپیسیفک کہہ سکتے ہیں. لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوالات پوچھیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم سائنس کی یہ بڑی بڑی ٹرمز سنتے ہیں، بالخصوص ہم یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز تو تھیری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں چیز تو ہائپوتھیسس ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یعنی ان میں کیا فرق ہے، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ پھر یعنی ڈیڈکٹیو میتھڈ اور انڈکٹیو میتھڈ، اس کی ہم تفریق سن رہے ہوتے ہیں. اگر اس کے بارے میں ایک اجمالی سا خاکہ کھینچ دیجئے تو وہ بہت بہتر ہوگا. جی شکریہ. اور آپ نے جو یہ سوال جس سے ہم یہ کنورسیشن شروع کر رہے ہیں، یہ ایکچولی
بڑا اچھا سوال ہے اس لحاظ سے کہ اس کے تھرو ہمیں جو ایولیوشنری تھیوری ہے جو فلسفی آف سائنس ہے وہ بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کو پکڑ سکیں گے, انٹلیکچولی اس کو گراسپ کر سکیں گے. دیکھیں پہلی یہ بات ہے کہ ایوری ڈے لینگویج کے اندر ہم جب کہتے ہیں نا تھیوری تو اس کا کوئی اور ہی مطلب ہوتا ہے. اگر کوئی کنسپیرسی تھیوری ہو کہ یہ بندہ پاور میں آیا ہے تو یہ بندہ اس طرح آیا ہے, اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں, یہ یا 1950s کے اندر ایک پتہ نہیں کوئی بندہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے کہ اس نے یہ بندہ ادھر پہنچ گیا. یعنی تھیوری اس طریقے سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جس طرح کوئی چیز ہے جس کی کوئی یعنی کوئی خاص ایویڈنس نہیں ہے, بس ایسے ہی ہم کہہ دیتے ہیں تھیوری. ٹھیک ہے, یہ ایوری ڈے لینگویج کے اندر. مگر سائنس کے اندر ایک تھیوری ایک ویل کنفرمڈ ہائپوتھیسس ہوتا ہے, ویل کنفرمڈ یعنی اس کے پیچھے ایویڈنس ہے. تو ڈاروینین ایوولوشن کو جب ہم پہلے انداز میں ہم کہتے ہیں نا تھیوری, وہ انٹلیکچولی غلط ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح تھیوری ہے جس طرح ہم ایوری ڈے لینگویج کے اندر تھیوری بولتے ہیں. ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ایکچولی ایک ویلڈ سائنٹیفک تھیوری ہے اور اس کے پیچھے ان کی اپنی سائنٹیفک ریزننگ اور ایویڈنس ہے. اور ان لوگوں کی اگر ہم آرگیومنٹس کو اگر ہم ٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو ان ایویڈنسز کو اور انفرنسز کو اور جو آرگیومنٹس ہیں ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بس اس کو برش کرنا چاہتے ہیں سائڈ پہ کہ نہیں یہ بس ایک تھیوری ہے. ریئلسٹکلی اگر ہم سوچیں کہ امام غزالی نے جب فلاسفرز جو آرگیومنٹ بناتے تھے کہ یونیورس اٹرنل ہے یا جو چیزیں اسلام سے کنفلکٹ ہوتی ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ لوگ مس گائیڈڈ ہیں, ڈیوینٹس ہیں. انہوں نے ایکچولی پہلے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے رسپیکٹبلی دیکھا یہ لوگ کہہ رہے کیا ہیں, پھر انہوں نے ان کو جب سمجھ آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ, اس کے بعد انہوں نے رد کیا. تو ہم کو بھی یہی کرنا پڑے گا کہ ہم کو ایکچولی دیکھنا پڑے گا کہ اچھا اس کی کیا ریزن ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک تھیوری ہے اور سائنٹیفک تھیوری ہے, ویلڈ کیوں ہے, اور پھر ہم اس کو انٹلیکچولی ٹیکل کر سکتے ہیں. پھر آپ نے یہ بات کی انڈکٹیو ڈیڈکٹیو. اچھا ڈیڈکٹیو کو تو ہم میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روکوں اس سے پہلے کہ آپ انڈکٹیو ڈیڈکٹیو پہ جائیں. مجھے جو بات آپ کی سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ ہائپوتھیسس یہ جو ہے یہ تو کوئی بھی پیش کر سکتا ہے یا بہت سے سائنٹسٹ پیش کر سکتے ہیں, لیکن جب اس کو اچھے سے ٹیسٹ کر لیا جائے, ٹھیک ہے, اور کوئی ہائپوتھیسس جو ہے وہ واقعی جو ہے ایک ایسے ورکنگ ماڈل کی صورت میں آپ کے سامنے آ کھڑا ہو کہ جسے آپ یہ کہہ سکے کہ ہاں یار یہ واقعی وزن رکھتا ہے, دیر از اے سالڈ آرگیومنٹ اور ایویڈینس بہائنڈ اٹ, اونلی دین یو گریڈ اٹ ایز تھیوری. تو تھیوری جو ہے وہ ہر ہائپوتھیسس نہیں ہوتا, لیکن جو ہے جو بہت زیادہ ٹیسٹڈ ہو, اچھے طریقے سے دیکھ لیا گیا, اسے ایک ورکنگ ماڈل کے طور پہ مان لیا گیا ہو, اسے ہم تھیوری کا درجہ دیتے ہیں. لہٰذا ہم تھیوری کو ایسے ہی نہیں نیگلیکٹ کر سکتے کہ یار یہ تو بس کسی سائنٹسٹ نے ایسے ہی ہوائی ایک بات کہہ دی ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو صحیح غلط تو ہو سکتی ہے, ہر چیز صحیح غلط ہو سکتی ہے, بلکہ میرے خیال سے تو جسے ہم فیکٹ کہتے ہیں وہ بھی بعض اوقات غلط ہو جایا کرتے ہیں سائنس کے, جسے آپ فیکٹ مانے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اس کو ہمیں ویلیو دینی پڑے گی. ایم آئی رائٹ ان انڈرسٹینڈنگ؟ جی, اور میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ ڈاروینین ایوولوشن سب سے بیسٹ نیچرلسٹک ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے, اور جب انیشلی میں یہ کہتا ہوں تو جو لوگ یوزلی میرے کانٹینٹ سے اتنے فیملیئر نہیں ہوتے وہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ ایکچولی سوچتے ہیں کہ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے. ایکچولی یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ وہ سائنس اور سچ کو وہ لنک کرتے ہیں کہ اگر کوئی اگر کسی کا یہ کال ہے کہ یہ چیز سائنٹیفک ہے تو ان کے دماغ میں ہے اس کا مطلب ہے یہ سچ ہے. نہیں, اس چیز کو بھی ہمیں ایکسٹراپولیٹ کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی چیز سائنٹیفک ہے اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ سائنٹیفک ہے, کہ وہ سائنٹیفک پروسیس کے تھرو چیز گزری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سچ ہے. اچھا, نیچرلزم پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ لنکڈ ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی یہ بات ہے کہ نیچرلزم ہے کیا. نیچرلزم ہے کیا؟ نیچرلزم ایک آئیڈیا ہے کہ دنیا کے اندر صرف اور صرف
हम नेचुरलिस्टिक कॉजेज को हम इन्वोक कर सकते हैं, मतलब कॉज एंड इफेक्ट को हम फिजिकल प्रोसेसेस या फिजिकल मैटर के साथ रिलेट करके हम अपना एक आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। हम किसी चीज की तरफ नहीं रेफर कर सकते जो नॉन मटेरियल है, जिस तरह रूह, एंजल्स, गॉड, एनीथिंग लाइक, कोई और चीज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर भी दो हमें जो टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म है उनके अंदर हमें डिस्टिंक्शन बनानी पड़ेगी। पहली टाइप है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म का ये मतलब है कि जब हम साइंस कर रहे हैं तो साइंस के अंदर हम किसी भी चीज जो सुपर नेचुरल है उसको हम नहीं इन्वोक करेंगे, मगर जो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है ये बेसिकली एक मेथोडोलॉजी है, ये एक वर्ल्ड व्यू नहीं है, ये एक मेथोडोलॉजी है कि जब हम साइंस कर रहे हैं तो हम नेचुरलिस्टिक कॉजेज एंड नेचुरलिस्टिक इफेक्ट्स को हम एक्सेप्ट करेंगे। और ज्यादातर जो मुसलमान हैं या क्रिश्चियंस या यहूदी या एथियस्ट, मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको कि अगर जब साइंस कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर भी हमारी ये टीचिंग है कि हर बीमारी की एक शिफा है और उस शिफा को ढूंढना चाहिए। और यानी जब अगर आप देखें इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, जब हम कायनात के अंदर हम स्टडीज कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि अच्छा ये चीज है तो इस चीज के पीछे एक जिन या एक एंजल है, नहीं, हम ये कहते हैं कि एक्चुअली अच्छा इसकी फिजिकल कॉजेशन क्या है। तो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म एज ए जनरल आइडिया हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके साथ हमारा कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस बात पे मैं एक पॉइंट लेके तो फिर मैं पार्क कर दूंगा। कोई मुसलमान हैं जो कहते हैं कि मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, और जो अर्लियर मुसलमान थे वो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिस्ट नहीं थे। ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन मैंने प्रोफेसर शुएब अहमद मलिक हैं उनके साथ भी मैंने की है इन द पास्ट, तो वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। मगर इस पॉइंट पे एक एक्स्ट्रा यानी 1 आवर लेक्चर लग जाएगा, तो उसको हम पार कर देते हैं। तो अच्छा, अब ये बात है फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म एक और चीज है। फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म हम कह सकते हैं कि इज जनरली एथियज्म, इल्हाद, ओके, कि फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म एक मेथोडोलॉजी नहीं है, वो एक वर्ल्ड व्यू है, वो एक पोजीशन है, फिलोसॉफिकल पोजीशन है कि दुनिया के अंदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल प्रोसेसेस के अलावा और कोई चीज नहीं है, सिर्फ मैटर है दुनिया के अंदर और कुछ नहीं है। जो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिस्ट है वो बिलीव कर सकता है क्रिएटर में और वो साइंस कर सकता है, और जो फिलोसॉफिकल नेचुरलिस्ट है वो भी मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिस्ट हो सकता है, मगर वो आउटसाइड ऑफ साइंस भी कहता है कि कोई गॉड नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला देता हूं। अगर कोई एक है फिलोसॉफिकल नेचुरलिस्ट तो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिस्ट भी होगा, जरूर होगा, बायोलॉजिकल नेसेसिटी। मगर अगर कोई एक है जो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिस्ट है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो एथियस्ट है, ये वो एथियस्ट भी हो सकता है या थियस्ट भी हो सकता है। अच्छा, ये जो डिस्टिंक्शन है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एथियस्ट हैं जिस तरह रिचर्ड डॉकिंस है, वो इन दोनों चीजों को कंफ्यूज कर देता है। वो ये कहता है कि साइंस तो खुदा को मेंशन ही, वो तो साइंसदान वो तो खुदा को इन्वोक ही नहीं करते, और साइंस टेक्स्ट बुक्स के अंदर खुदा आपको कोई नजर नहीं आते, देयरफॉर देयर इज नो गॉड। तो इसको एक्चुअली एथियस्ट फिलोसोफर्स ने भी पॉइंट आउट किया कि ये फैलेशियस आर्गुमेंट है। ये बेसिकली मासिमो पिग्लुशी, वो भी एक एथियस्ट फिलोसोफर है, बड़ा फेमस है, तो उसने इसके बारे में कहा था कि ये एक फैलेसी है। इसने रिचर्ड डॉकिंस के बारे में उसने डायरेक्टली कहा कि ये एक फैलेशियस रीजनिंग है कि आप मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म को लेके कहते हैं, इसका मतलब है फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब मैं रिपीट करूंगा, डार्विनियन इवोल्यूशन is the best naturalistic explanation, philosophical naturalistic explanation, क्योंकि if there is, अगर कोई क्रिएटर नहीं है, अगर कोई हम किसी चीज के अंदर हम ईमान नहीं रखते, तो फिर
some type of Darwinian evolution ही के थ्रू तो हम आए होंगे, some naturalistic process के थ्रू तो हम आए होंगे. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम नेचुरलिज्म की बात करें, हम इन चीजों को हम डिस्टिंग्विश करें. और दूसरी ये बात है कि जब मैं या कोई और साइंसदान या फिलोसोफर कहता है कि डार्विनिज्म इज द बेस्ट नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ठीक है. और इसी से मैं रिलेटेड एक और एग्जांपल देना चाहता था, मगर वो हो सकता है आपके जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर वो आ जाए इंशाल्लाह. सही है. तो जहां तक मैं बात समझा हूं सबूर आपकी, आप ये कह रहे हैं कि जो नेचुरलिज्म है इसको भी हमें दो शाखों में बांट कर देखना होगा. पहला जो है वो मेथोडोलॉजिकल है, जिसके अंदर आप जो है वो ये मानते हैं कि भाई ठीक है, हम इन चीजों को देख रहे हैं अपने हसास एहसासात की बिना के ऊपर, हमारे जो 5 इदराक के जरिए हैं, देखना, सूंघना, टच करना, उसके जरिए हम उस चीज को कर रहे हैं. लेकिन वहां ये पॉसिबिलिटी बाकी रहती है कि कोई खुदा हो सकता है, कोई ऐसा वर्ल्ड भी हो सकता है जो कि सुपर नेचुरल हो, या जो अभी हमारी पकड़ में ना आया हो, जैसे हम एंजल्स वगैरह की बात करते हैं. ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी कहीं कायम रहती है. लेकिन एज सून एज यू अटैच द सेकंड पार्ट विच इज द फिलोसॉफिकल साइड ऑफ इट, वहां पर क्या किया जाता है कि वो इस पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर देते हैं. यानी वो इस मैथोडोलॉजिकल पूरे मॉडल को बुनियाद बनाकर इनकार करते हैं खुदा का, कि आप क्योंकि हम देख नहीं पा रहे. यानी मिसाल के तौर पर आपकी वालिदा ने एक केक बनाकर दिया आपको, आपने उस केक को काटा, उसके अंदर देखा, बताया इसमें इतनी शुगर है, इसमें फलाना है, इसमें माँ की ममता तो नजर ही नहीं आ रही. ठीक है, तो आपने माँ की ममता का इनकार कर दिया कि भाई माँ की ममता नहीं है. लेकिन वो एक चीज मौजूद है जो हम जानते हैं. लेकिन फिलोसॉफिकल साइड से, जिसके अंदर जैसे आपने एक नाम लिया डॉकिन का, मेरे जहन में जो नाम आ रहा था जिस वक्त आप एक्सप्लेन कर रहे थे, वो सैम हैरिस का था. कि सैम भी जब पूरी बात बयान कर रहा होता है तो वो हर चीज को एक दिमागी लोचा कि जो है ना आपके जहन के अंदर जो है ना सिर्फ एक केमिकल है जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके पीछे आपका कोई पर्पस मौजूद नहीं है, कोई जो है इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी प्रोवाइड नहीं हो सकती. तो यही वो डिस्टिंक्शन है जिसे आप बता रहे हैं कि इससे तो माना जा सकता है कि आप अपनी आजिज़ी को कबूल कर लें कि भाई हम सिर्फ इस हद तक अपनी साइंस को महदूद रख रहे हैं, हम उस एरिया में जा ही नहीं रहे. लेकिन जब आप फिलोसॉफिकल साइड में आकर कहते हैं कि नहीं वो एरिया मौजूद ही नहीं है, ठीक है, लाइक यू कम एंड यू आर्ग्यू, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगिन. बिल्कुल. और ये बेसिकली एक फैलेसी है जिसको हम कह सकते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन. ठीक है, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे देता हूं कि जिस तरह आप अभी स्लाउ टाउन सेंटर में जाएं तो वहां पे आपको कोई नजर आए कि कोई बंदा नीचे गिर गया है और उसने अपना हाथ इस तरह अपने दिल के ऊपर पकड़ा हुआ है, तो उससे आप पूछते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग, तो वो कहता है मुझे एक हार्ट अटैक हो रहा है. तो फिर आप कहते हैं कि इधर कोई डॉक्टर है आप पुकारते हैं कि कोई डॉक्टर है, तो कोई बंदा आगे आता है, तो वो आके कहता है मैं डॉक्टर हूं. फिर आप कहते हैं इसकी हेल्प करो, तो वो डॉक्टर आगे से आके हेल्प करने की कोशिश करता है. तो कहता है कि मैं कहाँ शुरू करूं, मैं क्या करूं. तो आप कहते हैं डू योर जॉब तुम डॉक्टर हो. कहता है मेरी पीएचडी है लॉ में. आप कहेंगे यार मैंने डॉक्टर बुलाया था, मेडिकल डॉक्टर. ये फिलोसफी पीएचडी इन सोशियोलॉजी या लॉ उसको वो बेकार है इस कॉन्टेक्स्ट में. तो ये दो टर्म्स हैं डॉक्टर जिनके 2 डिफरेंट मीनिंग्स हैं, और इनको जब आप कन्फ्लेट करते हैं तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म, मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं. और डॉकिंस और जो एथियस्ट हैं वो इन चीजों को मिक्स अप कर देते हैं. और उनकी ये आर्ग्यूमेंट है कि क्योंकि साइंस के अंदर हम गॉड को मेंशन नहीं कर रहे, देयरफॉर गॉड नहीं है. और ये इतनी इंतहाई पोर आर्ग्यूमेंट है कि अगर एक्चुअली सहाबा भी जो थे जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर टीचिंग को अप्लाई करते हैं कि फॉर एवरी डिजीज देयर इज अ क्योर, हर बीमारी के लिए एक शिफा है, तो उस प्रोसेस के अंदर जब वो ढूंढते हैं कि एक्चुअली ये बीमारी है, ये इसका हल है, ऑब्वियसली उस मेडिसिन के अंदर अल्लाह तो नहीं लिखे हुए ना, या
کہ کسی اور تو وہ بھی اس لحاظ سے میتھڈولوجیکل نیچرلزم آپ کہہ سکتے ہیں اپلائی ہوئی جا رہی ہے کہ وہ نیچرلسٹک کازز ڈھونڈ رہے ہیں. اب اسلام کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کرنا چاہتا ہے تو ہم ایک ہر نیچرلسٹک آپشن ہم اپنی فل ایفرٹ سے کرتے ہیں, مگر الٹیمیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ ایمان از آن اللہ. ٹھیک ہے, سائنس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ ہم ہر نیچرلسٹک پاسبلٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ behind everything is the one اللہ وہی چیز ہے. تو یہ لوگ اتنے سمپل جو پوائنٹ ہے اس کو یہ کنفیوز کر دیتے ہیں, اور اس کنفیوژن اس چھوٹے سے یو نو رائس گرین سے وہ ایک پوری بریانی بناتے ہیں. یعنی اتنی پیتھیٹک یہ آرگیومنٹ ہے کہ ایکچولی میں بڑا سرپرائز تھا کہ جب یہ میں نے ایک لیکچر دیکھا میسیمو پیگلوشی کا, یہی جو فلاسفر جس کی میں پہلی بات کر رہا تھا, اس فلاسفر کو اگر آپ یوٹیوب میں رکھیں ٹائپ کریں میسیمو پیگلوشی, آپ کو نظر آئے گا یہ رچرڈ ڈاکنز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, لارنس کراؤس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ہر یعنی ایلکس روزنبرگ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, یعنی ٹاپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. مگر ان کے سامنے نہیں, مگر سیپریٹلی اگر آپ اس کے لیکچرز دیکھیں تو ایکچولی وہ کرٹیسائز کرتا ہے ان لوگوں کو, لارنس کراؤس کو بھی کرٹیسائز کرتا ہے اور رچرڈ ڈاکنز کو بھی کرٹیسائز کرتا ہے انہی باتوں پہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سائنس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ ایک فلاسفر آف سائنس ہے. ٹھیک ہے, اچھا اسی مکس اپ کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ایک عام آدمی یا ایک عام ینگسٹر مسلم جو ہوتا ہے وہ یہ سوچنے لگتا ہے یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر میں سائنٹسٹ بنوں گا تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا انکار مجھے کرنا لازمی ہوگا ورنہ میں سائنٹسٹ نہیں بن سکتا, جبکہ یہ چیز ہرگز بھی ضروری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان ہمارے جو ہیں, یعنی ہماری اگر پوری یہ آج کے دور میں بھی موجود ہے, لیکن آج کے دور میں چونکہ کچھ ملحدانہ نام اوپر آ گئے ہیں تو اس کے بنا پر یہ تاثر, ایک غلط تاثر پڑ جاتا ہے کہ شاید سائنسدانوں میں جو ہے نا وہ ایمان والے موجود ہی نہیں تھے, اور اب شاید سائنٹسٹ بننا بغیر ممکن نہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور دیکھیں یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ ایک بڑی پیتھیٹک آرگیومنٹ استعمال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں دیکھو جو امریکن نیشنل اکیڈمی آف سائنس ہے اس میں پتہ نہیں کتنے فیصد جو سائنسدان ہیں وہ پرسنل گاڈ میں بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کوئی ان میں ایتھیسٹ ہیں, کوئی ڈیسٹ ہیں, مگر ریلیجیوسٹی ان ٹریڈیشنل تھیسٹک گاڈ کم ہے, پتہ نہیں لیس دین 20% یا کچھ. یہ ان کی آرگیومنٹ ہے. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے نا, اس آرگیومنٹ کو ہم لے کے ایکچولی ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. پہلی یہ بات ہے کہ یہ آرگیومنٹ انویلڈ ہے, یہ ایکچولی انویلڈ آرگیومنٹ ہے کہ اگر ایک گروپ آف پیپل فالو کر رہے ہیں ایک پرٹیکولر فلسفی کو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کریکٹ جسٹ بائی نمبرز. ٹھیک ہے, ایک بینڈ ویگن کے اندر بہت زیادہ لوگ ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہاں وہ ڈائریکشن صحیح ڈائریکشن ہوگی, نہیں, یہ تو بڑی چائلڈش قسم کی آرگیومنٹ ہے. مگر چلو ان لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 90-80% یا جتنا بھی ہے وہ سائنسدان جو نیشنل اکیڈمی آف سائنس ان امریکہ وہ ٹریڈیشنل گاڈ کے اندر بلیو نہیں کرتے, وہ ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک یا جو بھی ہیں, ڈیسٹ ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں اچھا اگر ہم اس آرگیومنٹ کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کے ہم ویریبل چینج کرتے ہیں. آپ تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر ان دی 21st century late 20th century یہ سٹیسٹکس ہیں. اگر ہم سٹیسٹکس دیکھیں from the time of Hassan ibn Haytham 1000 years ago, جو modern inductive scientific method اس وقت شروع ہوا تھا, اس کے وہ فرسٹ سائنٹسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو گریکس تھے وہ پروٹوٹائپ آف سائنس کرتے تھے. اس وقت سے اگر ہم لے کے 2021 تک دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ 17th century تک مسلمان جو ہیں وہ اس پیریڈ کے اندر رائز ایٹ the forefront ہیں, یعنی a crystal beautiful 700 years. پھر the last 300 years, اس last 300 years کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے یہ ہے کہ ایکچولی اٹس 700 years of Muslims جو کافی آگے. پھر ایک پیریڈ آتا ہے جب مسلمان اور کرسچنز are doing well, and then پھر عیسائی زیادہ سائنس کے اندر آگے. اور پھر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
around the beginning of the 20th century, پھر آپ کو جو 20 and 21st صحیح. یس پھر آپ کو تو یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل آخری 7-8% اس پیریڈ کے اندر آئے اور اس If you پیریڈ take کے the whole span, the whole spectrum, then you'll find out that they are negligible in fact. نیگلیجبل. اور فنی چیز یہ ہے کہ ایکچولی یہ لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ ریلیجن آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ کی جو سائنٹیفک کوالٹی آف ریسرچ ہے یا تھیریز ہیں وہ ویک ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں اور آپ سوچ نہیں سکتے سائنٹیفکلی کیونکہ آپ بلیو کرتے ہیں کسی کریٹر میں یا کسی سپر نیچرل چیز میں. اچھا بات پھر میں نے ایکچولی ایک دفعہ میری ڈبیٹ ہو رہی تھی ایتھیسٹ سے, میں نے یہ پوچھا پھر تم لوگوں نے سائنس کو کیوں نہیں بنایا, تم پائنیئرز کیوں نہیں تھے کہ 1000 years ago حسن بن ہیثم کیوں تھا, پھر بعد میں کرسچنز کیوں تھے, تم لوگ تو ابھی آئے ہو. تو کہہ رہے تھے یہ تو ہسٹورک. میں نے کہا نہیں تم لوگ اگر یہ آرگیومنٹ ویلڈ ہے تو تم لوگوں کو آگے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تم لوگوں کو جو ہے اس یعنی بنیاد رکھنی چاہیے تھی, بنیاد رکھنی چاہیے. ایگزیکٹلی سائنس میں تم لوگوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے. اچھا دوسری یہ بات ہے, یہ بڑا یعنی جو ہم اوبیسلی پاکستانی اوریجن لوگ ہیں تو ہمارے لیے یہ تھوڑی چیز برداشت کرنا تھوڑا نیشنلسٹکلی تھوڑا مشکل ہوتا ہے, مگر انڈیا سائنس کے اندر بہت آگے ہے, ٹھیک ہے. ان کے سائنسدان بہت زبردست ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ ہیں, بنگلہ دیش کے اندر بھی الحمدللہ ہیں, افغانستان کے اندر بھی ہیں, مگر انڈیا میں بھی بہت اچھے سائنسدان ہیں. مگر ان سائنسدانوں کے بارے میں آپ دیکھیں, ان میں سے اکثر ہارڈ کور آئیڈل ورشپنگ, کیونکہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کو تو وہ فالو کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں انڈیا کے جو ایک میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا, اس کے اندر ان کا ایک ٹاپ سائنٹسٹ تھا, اس نے پتہ نہیں کیا نہیں کیا, وہ بندہ تو اس کی تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس نے ادھر یہ چیز رکھی ہوئی بتوں کے ساتھ یہ کر رہا, کیونکہ دیکھیں جو بھی ششی تھور از ناٹ اے سائنٹسٹ, لیکن اس کے باوجود آپ اس کو سوچتے ہیں تو ایک ریشنلٹی اور ساری چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے, اور اس نے باقاعدہ کتاب لکھی وایا میں ہندو, اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں ایکسپلین کر رہا ہے. اچھا میں صبور تمہیں تھوڑا سا روکوں, میرے پاس یار سوال بہت سارے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا ہمیں اور بھی چیزیں بتاؤ. ڈیڈکٹیو میتھڈ اور انڈکٹیو میتھڈ کسے کہتے ہیں, پلیز اس کے بارے میں بتائیں. اچھا ٹھیک ہے, تو پہلی یہ بات ہے کہ انڈکٹیو ایک پروبیبلسٹک ٹائپ آف آرگیومنٹ یا ریزننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پروبیبلسٹک. ڈیڈکٹیو ایک ٹائپ آف ریزننگ ہوتی ہے جس کی کنکلوژن نیسیسری ہوتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک آرگیومنٹ کے طور پہ کہتا ہوں, تو میں آپ کو ابھی ایک انڈکٹیو آرگیومنٹ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. عظیم الرحمن از پاکستانی, یہ میرا فرسٹ پریمس ہے. عظیم الرحمن از پاکستانی, ٹھیک ہے. ایکچولی نہیں, I'll give something better. Okay. پچھلے سال میں کراچی کافی گیا تھا, تو آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کراچی سے ہیں, تو عظیم الرحمن عثمانی از اے کراچیائٹ, ٹھیک ہے. یہ فرسٹ پریمس ہو گیا. سیکنڈ پریمس, کراچیائٹس لو اسپائسی فش, ٹھیک ہے. اور میں جب ادھر تھا پچھلے سال پاکستان میں ریگولرلی میں ڈی ایچ اے 7 میں, ہاں ایک بہت زبردست فش جگہ تھی, میں وہاں پہ ہر دفعہ میں ادھر جاتا تھا, میں ادھر جا کے کھاتا ہوتا تھا, بہت زبردست. تو کراچیائٹس لو فش, موسٹ کراچیائٹس لو فش. یہ چیز تو سچ ہے. ہو سکتا ہے کراچی میں کوئی لوگ ہوں جو کراچیائٹس اوبویسلی ہیں مگر وہ فش سے الرجک ہیں, انہیں فش سے نفرت ہے, کوئی لوگ ہو سکتے ہیں, مگر موسٹ کراچیائٹس لائک اسپائسی فش. So premise 1, premise 2, conclusion. Azim Rahman Usmani likes spicy fish. یہ conclusion inductive ہے,
یہ انڈکٹیو آرگومنٹ ہے کیونکہ فرسٹ premise is it true? It's true. Second premise is true. Conclusion is most likely true. Most likely. صحیح بات. مگر there's a chance, it's probabilistic. Could be wrong. Could be Azim Rahman doesn't like fish at all. In which case I'll have to abandon him. اچھا یہ یعنی انڈکٹیو میتھڈ جو ہم سائنس میں اپلائی کرتے ہیں اس کے تحت آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ پہلے ایک فیکٹ اسٹیٹ کرتے ہیں, پھر دوسرا ایک فیکٹ اسٹیٹ کرتے ہیں, اور ان دو کی بیسس کے اوپر, ان کی بنیاد پر آپ ایک تیسرا ریزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن وہ ریزلٹ جو ہے وہ امکانی ہے, یعنی اس کو یقینی نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن اس کے اندر ایک امکان ہے, ایک قوی امکان ہے کہ وہ صحیح ہوگا. Yes, absolutely. سمجھ آ گیا جی, یہ انڈکٹیو میتھڈ ہو گیا. جی بالکل صحیح. ڈیڈکٹیو یہ ہے, عظیم الرحمن عثمانی از اے ہیومن. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ عظیم الرحمن عثمانی از اے ہیومن. صحیح. یہ فرسٹ premise. Second premise, عظیم الرحمن no first premise, عظیم الرحمن Usmani is a human. Second premise, humans are made of cells. Yeah? Cells, okay. Human beings are made up of, human bodies are made of cells. صحیح ہے. Conclusion, Azim Rahman Usmani is made up of cells. ٹھیک ہے. First premise, Azim Rahman Usmani is a human. صحیح. Second premise, humans are made of cells. Conclusion, Azim Rahmani is made of cells. This is necessarily true. یعنی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اگر the first premise and the second premise is true, the conclusion has to be true, not probabilistic, true by definition. By definition of the first two. یہ اگر کریکٹ ہے تو اس کو کریکٹ ہونا ہی ہے. یہ ہے deductive, in which there is no doubt. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے, اور وہ پہلا والا بھی سائنٹیفک میتھڈ ہے. نہیں, ڈیڈکٹیو سائنٹیفک نہیں ہے. ڈیڈکٹیو آپ ہم میتھس میں یوز کرتے ہیں یا ہم لاجک میں یوز کرتے ہیں. انڈکٹیو ہم سائنس میں یوز کرتے ہیں. سائنس کے اندر ڈیڈکٹیو نہیں ہے. اچھا, سائنس میں ڈیڈکٹیو ہوتا ہی نہیں. صحیح ہے. نہیں, سائنس میں ہے ہی انڈکٹیو. اچھا, یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں فلسفی آف سائنس کے اندر. ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انڈکشن ایک یوزفل میتھڈ ہے. انڈکشن کیا ہے کہ اگر میں ایک سائنس دان ہوں اور میں نے 1000 ریبٹس دیکھیں اور میں نے دیکھا کہ وہ سفید ہیں, پھر میں کہتا ہوں کہ سارے ریبٹ سفید ہیں. یعنی میں نے 1000 دیکھیں یا کروڑ دیکھیں یا جتنے بھی دیکھیں, میں اس نمبر سے, اس لمیٹڈ نمبر سے, جتنے وہ کروڑ بھی ہوں لمیٹڈ نمبر ہے, اس سے میں یونیورسل سٹیٹمنٹ بناتا ہوں سارے خرگوش وائٹ ہے. ٹھیک ہے, سفید ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو کہتے ہیں انڈکٹیو. مگر ہو سکتا ہے مجھے ایک براؤن یا بلیک خرگوش نظر آئے, تو اس کو کہتے ہیں پرابلم آف انڈکشن. پرابلم آف انڈکشن کہ اور کوئی اسٹیٹمنٹ جو آپ نے یونیورسلی بنائی ہے کہ سارے خرگوش سفید ہیں, یا جو بھی آپ انڈکٹیو بناتے ہیں, آپ لمیٹڈ آبزرویشن سے آپ جنرل اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, تو بعد میں یہ پتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ آپ کو کوئی آبزرویشن نظر آئے جو غلط اس تھیوری کو نلفائی کر دے. ٹھیک ہے, یعنی جب تک وہ آبزرویشن نہیں آئی تب تک اسے ٹھیک مانا گیا کہ سارے خرگوش سفید ہیں, کیونکہ آپ نے 1 کروڑ خرگوش دیکھے دنیا کے اور آپ کو وہ سارے سفید ملے تو آپ نے کہہ دیا سفید ہوتے ہیں. لیکن لیٹ سے 10 سال تک یہ بات کسی نے چیلنج نہیں کی. 10 سال بعد آپ کو ایک خرگوش ملا جو کالے رنگ کا تھا, یا ایک نسل ملی خرگوشوں کی جو کسی پہاڑ میں رہتی تھی, اس میں کالے خرگوش تھے, تو اس وقت آپ نے یہ کہا کہ جی اب جو ہے وہ نہیں ہے. اسی لیے اس کو پروبیبلی کہا جاتا ہے, یعنی امکانی طور پر درست ہو سکتی ہے انڈکٹیو, یقینی طور پر نہیں ہو سکتی. یہ بالکل. تو پرابلم آف انڈکشن کو سب سے پہلے
नहीं सबसे पहले नहीं, मगर जिसने पॉपुलराइज किया था ये एक स्कॉटिश फिलोसोफर था, डेविड ह्यूम, ठीक है। हाँ, बहुत मशहूर। इसके बारे में अक्सर लोग उससे कहते हैं एथियस्ट फिलोसोफर, मगर बाकी आजकल लोग का इस पे बहस करते हैं कि एक्चुअली वो एथियस्ट, उस वक्त तो जो भी बंदा ईसाइयत को इनकार करे ना वो एक काफिर था यानी वो उसको इन्फिडेल कहते थे या एथियस्ट कहते थे, जो भी है, मगर वो ये एक्चुअली नीचे के बारे में भी यही बात है कि वो कंफर्म नहीं है कि वो एथियस्ट था, मगर उसे लोग एथियस्ट कहते हैं। तो चलो बात यह है कि उसने इस बात को पॉपुलराइज किया, तो फिलोसोफर्स भी इसी एग्जांपल को इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन आपको नजर आए फ्यूचर में जो आपकी प्रीवियस थ्योरी को नलिफाई कर सकता है, देयरफॉर वो चीज नहीं हो सकती, यानी सर्टेन नहीं हो सकती। तो साइंस के अंदर फर्स्ट इशू हमें जो नजर आता है वो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। अब सेकंड इशू एक बहुत इंटरेस्टिंग इशू है जिसको कहते हैं अंडर डिटर्मिनेशन, अंडर डिटर्मिनेशन ऑफ थियरी बाय ऑब्जर्वेशन। ये थोड़ा लंबा टर्म है, मगर जिस तरह इंशाअल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बड़ी सिंपल चीज है। ऑल्दो फिलोसोफर्स का ये हैबिट है कि वो सिंपल चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं। हो सकता है ये एक तरीका है ताकि इनका पता नहीं इनका स्टेटस हाई हो, या ऑब्वियसली मैं पिछले तकरीबन 10 साल से मैं फिलोसफी पढ़ रहा हूं, मगर मैं आपको ये ऑब्वियसली ये मैं सारे फिलोसफर्स को अटैक नहीं कर रहा, मगर मैं जनरली कह रहा हूं कि अक्सर इन लोगों को लिखना नहीं आता ये लोग इतनी, मैंने इनकी कभी कभार मैंने इनकी चीजें पढ़ी हैं और मैंने समराइज किया, फिर मैंने सोचा कि यार मैं इसको बेहतर अंदाज से सिखा सकता हूं लोगों को, क्योंकि लेकिन उनका मकसद सिखाना होता नहीं अक्सर। यानी मुझे जो महसूस होता है वो ये है कि एकेडमिया जो है, जितने भी हैं एकेडमिक जो है, वो बाकायदा इस तरीके की कहना चाहिए वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी लुगत का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जार्गन इस्तेमाल करते हैं जो सामने वाले को मुतासर कर दे। यानी उसको इतने हैवी वर्ड्स दिए जाएं कि वो बेचारा आर्ग्यूमेंट तो बाद में सोचे कि कह क्या रहा है, वो उसी से जो है ना बैठ जाए कि यार ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी मालूम होता है। मुझे तो बात ही समझने में जो है ना मुश्किल है। अब आपको इसी एग्जाम्पल के अंदर नजर आएगा, इसी एग्जाम्पल के अंदर नजर आएगा। अब मैंने इस प्रॉब्लम को क्या कहा, मैं लेबल किया अंडर डिटर्मिनेशन ऑफ थियरी बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसका ये टाइटल है अंडर डिटर्मिनेशन। इस लफ्ज को हम सेपरेट करते हैं, अंडर डिटर्मिनेशन। पहले हम डिटर्मिनेशन को देखते हैं। डिटर्मिन्ड का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उस चीज का आपको पता है, तय किया हुआ है, सही है, तय किया हुआ है, सेट किया हुआ है, ठीक है, डिटर्मिन्ड है वो चीज। मैं आपको देता हूं 5 पाउंड, ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि आप स्लाउ टाउन सेंटर में जाएं और आपको मैं बताता हूं कि ऑरेंजेस माल्टे 1 पाउंड के और एप्पल्स 1 पाउंड के, ठीक है, ठीक है। और फिर मैं आपको कहता हूं कि आपने प्लीज अजीम भाई आपने 3 एप्पल्स लेने और 2 ऑरेंजेस लेने, और मैं आपको 5 पाउंड का नोट देता हूं। और मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया कि ये प्राइसेस हैं 1 पाउंड 1 एप्पल, 1 पाउंड 1 ऑरेंज, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप मार्केट जाएंगे और मुझे कोई पूछेगा कि तुम डिटरमिन करो कि क्या है, क्या रिजल्ट है। मैं कहूंगा कि अजीम भाई वापस आएंगे और वो मुझे देंगे 3 एप्पल्स और 2 मार्के, सिंपल। ये डिटरमिन्ड है। अंडर डिटर्मिनेशन क्या है? अंडर डिटर्मिनेशन है कि मैं आपको और मैं तकरीबन 100 लोगों को मैं टाउन सेंटर भेजता हूं, मैं उनको कहता हूं कि एक माल्टा 1 पाउंड का है, एक सेब 1 पाउंड का है, आप सारों को मैं 5 पाउंड दे रहा हूं, 5 पाउंड, और फिर मैं कहता हूं कि ये 5 पाउंड सारे खर्च करने, ठीक है, और तुम लोगों ने एप्पल्स और ऑरेंजेस लेने, ठीक है, ये मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं।
پہلے میں نے انسٹرکشن کیا دیے تھے آپ کو کہ مجھے 2 ایپلز چاہیے اور 3 اورنجز چاہیے, یہ کچھ نمبر بھی اسپیسیفک تھے. ہاں. اس دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے, ساروں کو کہا ہے, سارے پیسے خرچ کرنے, ٹھیک ہے, سارے پیسے خرچ کرنے, اور اس کی 1 پاؤنڈ کا 1 ایپل ہے, اور 1 پاؤنڈ کا 1 ایپل ہے, اور 1 پاؤنڈ کا 1 اورنج ہے. اگر میں 100 لوگوں کو بھیجتا ہوں آگے, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک بندہ واپس آئے گا, وہ 1 مالٹا لے کے آئے گا, 4 سیب. ایک اور بندہ آئے گا, وہ 2 مالٹے لے کے آئے گا, 3 سیب. ایک اور بندہ آئے گا, ہو سکتا ہے وہ 4 ایپلز لے گا, 1 سیب. یعنی کتنے ریزلٹ آئیں گے واپس؟ بہت سارے آ جائیں گے, بہت سارے آ جائیں گے. تو اب کیا ہو گیا ہے؟ انڈر ڈٹرمنیشن. جو فیکٹس ہیں یہ فیکٹس ہیں, آپ نے 5 پاؤنڈ اسپینڈ کرنے, ایپلز 1 پاؤنڈ ہے, سیب 1 پاؤنڈ ہے, اور آپ نے دونوں واپس لے کے آنے ہیں مارکیٹ سے. مگر یہ 4 فیکٹس آر ناٹ انف. یہ آبزرویشنز آپ کہہ سکتے ہیں, یہ فیکٹس یہ جو بھی ہیں, یہ آپ کی تھیوری کو انڈر ڈٹرمنڈ کر دیتے ہیں. تو اس کا بیسکلی مطلب کیا ہے کہ جب کوئی سائنٹیفک ایویڈنس آپ کے سامنے ہو, اس ایویڈنس کے تھرو ملٹیپل تھیریز آ سکتی ہیں, ایک تھیری نہیں. تو انڈر ڈٹرمنیشن آف تھیوری بائی آبزرویشن کا یہ مطلب ہے کہ any set of observations can lead produce to multiple theories. results. اچھا, اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چارلز ڈارون نے اوریجن آف اسپیشیز کے اندر, جو اس کی پہلی کتاب ہے 1859 کے اندر, اس نے ایکچولی یہ کہا تھا کہ جو بایولوجیکل ایوولوشنری فیکٹس میری کتاب میں, انہی کے تھرو کوئی آلٹرنیٹیو تھیوری بھی بنا سکتا ہے میری تھیوری سے, مگر میری تھیوری میں بلیو کرتا ہوں سچ ہے. یعنی وہ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ سائنٹیفک ڈیٹا از always انڈر ڈٹرمنڈ. مگر سائنسدان obviously وہ یہ نہیں کہتے کہ اسکیپٹکس بن جاتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ, کوئی بھی تھیوری غلط. وہ ایکچولی کہتے ہیں کہ اوکے, ہم کس طرح فلٹر ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, پھر وہ پیراڈائم بن جاتی ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے ادر تھیوریز آر ناٹ پاسبل, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اچھا, تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ثبوت, جو آپ نے مثال کے طور پہ ابھی ایک ایگزامپل دی, اور میں آنا چاہ رہا ہوں اس طرف کہ ایوولوشن کی ہم بات کریں. ابھی تک ہم سائنس کی بیسکس کے اوپر چل رہے ہیں, ظاہر ہے یہ اتنا ڈیٹیل ٹاپک ہے کہ اس پہ ہی ہم کئی پروگرامز کر سکتے ہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جو اوریجن آف اسپیشیز جب چارلز ڈارون نے لکھی 18th سینچری کے اندر, اس وقت سے لے کر آج تک, یعنی جو آج ہم 2021 میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, اس میں کیا چینجز آئی؟ یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ اس پہ بہت سا کرٹیسزم بھی ہوا, اس کو جس نے ایکسپٹ کیا انہوں نے بھی بہت سی امینڈمنٹس ان کے اندر لے کے آئے, کچھ ریوائیو کیا. تو وہ کیا چینجز ہیں جو اس تھیوری آف ایوولوشن میں اس دورانیے میں آئی یا نہیں آئی, اور کیا ایوولوشن کو, یعنی جب ہم کہتے ہیں ارتقاء کا صرف واحد ایک ہی ماڈل یا ایک ہی تھیری موجود ہے ہمارے پاس, جسے ہم ایک قابل قبول تھیری مانتے ہیں چارلز ڈارون کی, جو یعنی ہم سے مراد یہ کہ سائنٹیفک کمیونٹی میں اس کو تسلیم کیا جا رہا ہوتا ہے, تو یا اس کے علاوہ اور بھی ایسے ماڈلز اور ایسی تھیریز ہیں جو سائنٹسٹ نے پیش کی ہوں اور آج اسے ایک حلقہ قبول کرتا ہو؟ جی بالکل, اور یہ آپ کا اچھا سوال ہے. مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج کی جو ہم ایپیسوڈ کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم فلسفی آف سائنس کو ہم اگر کور کریں تو انشاءاللہ پھر سے میں ایک اور سیپریٹ کر سکتا ہوں صرف سائنس پہ, یہ ڈارونین سائنس پہ, کیونکہ یہ پہلی دفعہ میں ٹاپک ایکچولی اردو میں اتنی ڈیٹیل کے اندر کور کر رہا ہوں. اس سے پہلے جو ہے مجھے چانس نہیں ملا کہ میں ایکچولی اس کو اتنے ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین کروں. مجھے لگتا ہے کہ obviously ہمارے پاس تقریباً گھنٹہ ہے اور 15 منٹ رہ گئے, تو میں اگر فلسفی آف سائنس کو کمپلیٹ کروں, پھر ہم ایک اور ایپیسوڈ کرتے ہیں اس کے اندر ہم. بس میری گزارش تم سے یہی ہے بھائی صبور بھائی, کہ آپ مجھے وقت دیں اس میں. میں کتنی مصروفیات ہیں. نہیں, وہ ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. اردو زبان کی آپ بات کر رہے ہو نا صبور, یعنی اچھا یہ بھی میں بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ صبور نے ماشاءاللہ اپنا ایک اردو چینل بھی لانچ کر رکھا ہے. یعنی ایک تو ان کا چینل جو ہے وہ مشہور و معروف ہے ہی,
کہ جس کے اندر انہوں نے انگریزی میں اپنے سب تمام لیکچرز ریکارڈ کیے ہوئے، لیکن صبور نے ایک باقاعدہ اردو چینل جو کہ ابھی ریسنٹ کچھ مہینوں پہلے ہی انہوں نے لانچ کیا، اور اس پر میرے خیال سے کچھ ویڈیوز موجود ہیں، وہ بھی موجود ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے صبور کہ ہمیں اسے اردو میں بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بھی یہی لگتا ہے عظیم بھائی، مجھے بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ ابھی ہم جس طرح شو سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے، جی تو obviously میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم 3 ٹاپکس کو کور کر سکتے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایکچولی ہم 1 ٹاپک ایٹ اے ٹائم کریں، یہ بہتر ہے. بے شک تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ obviously آپ کٹ اپ کر کے جو بھی آپ اپلوڈ کرتے ہیں، مگر دیکھیں یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جس طرح میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ فلسفی آف سائنس کے جو کانسیپٹس ہیں، یہ جو ہیں کانسیپٹس، یہ انیشلی جب آپ ان کو سنتے ہیں تو یہ تھوڑے آپ کو لگتے ہیں یہ تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، مگر ایونچولی آپ کو نظر آتا ہے ایکچولی نو، ایکچولی یہ بڑے سمپل ہیں، یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. اچھا، تو تھرڈ، اب میں یہ 5 ایریاز ہیں جو میں کور کرنا چاہتا ہوں فلسفی آف سائنس میں. میتھڈولوجیکل نیچرلزم میں نے کور کر لیا، ہو گیا جی. پرابلم آف انڈکشن کور کر لیا، انڈر ڈیٹرمنیشن آف تھیوری بائی آبزرویشن کر لیا. اب 4th اور 5th میں کرنا چاہتا ہوں آخری 15 منٹ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. 4th ہے تھیوری لیڈننس. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو تھیوری لیڈننس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندہ ہے، تو وہ اپنے ایک ہاؤس میٹ کے ساتھ گھر میں وہ شیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا نیا ہاؤس میٹ آیا ہے، مثلاً آپ سوچیں ایک اور شہر سے آیا ہے، تو اس کو جا کے کوئی رینڈملی کوئی فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا ہاؤس میٹ ہے، یہ ایکچولی تمہیں تو اس نے کہا یہ اسٹوڈنٹ ہے اور یہ ادھر پڑھ رہا ہے اور تمہیں رینٹ دے رہا ہے، مگر میں تمہیں 100% بتاتا ہوں کہ یہ ایکچوئل بندہ ایک بڑا ٹائم ڈرگ ڈیلر ہے. ٹھیک ہے، یہ 100%، اور آپ بلیو کرتے ہیں یہ ڈرگ ڈیلر ہے، یہ ڈرگ ڈیلر ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے آبزرویشنز کے اندر ایک فلٹر آ جاتا ہے. ساری آبزرویشنز جو پہلے یہ گھر لیٹ آتا تھا، آپ سوچتے تھے یہ یونیورسٹی سے آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ کوئی چیز بیچ کے آ رہا ہے. ایک دن کون آتا ہے یونیورسٹی سے واپس، ٹھیک ہے، ایک شک آ جاتا ہے آپ کو، اب آپ اس کی ہر چیز کے اوپر وہی شک لگا رہے ہیں. ہاں بالکل. ایک دن وہ چرسی کباب آرڈر کرتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پتا تھا یہ چرسی ہے، مجھے پتا تھا یہ اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. ایک دن اس نے بڑے اچھے ٹرینر پہنے، آپ نے کہا ہے کہ لو جی یہ اس نے کوئی چیزیں بیچ کے اس نے کیا. اچھا، تھیوری لیڈنس کیا ہوتا ہے کہ آبزرویشنز جو ان آف دیم سیلوز ہوتی ہیں سائنس کے اندر، آبزرویشنز آپ انڈیپینڈنٹلی اور آبجیکٹیولی آبزرویشن سے آپ ایک تھیوری یا ہائپوتھیسس نہیں بناتے. آپ شروع کرتے ہیں ایک تھیوری سے یا ہائپوتھیسس سے، اور اس کے تھرو آپ فلٹر کرتے ہیں کہ کیا امپورٹنٹ ہے کیا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو آپ کی جو آبزرویشنز ہیں وہ آبجیکٹیولی وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ ان کو کیا کرتے ہیں، آپ ان کو فلٹر کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر ایک بیسیکلی آپ نے نتیجہ پہلے قائم کر لیا، یو آلریڈی فارم اے کنکلوژن ان یور مائنڈ اینڈ ناؤ یو وانٹ دیٹ ریزلٹ، یعنی جو نتیجہ آپ نے قائم کیا وہ آپ چاہتے ہیں وہ ریفلیکٹ ہو اس سارے سرکمسٹانس میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. یس، ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. تو اس کے بارے میں ایکچولی فلاسفرز بات کرتے ہیں کہ یہ ایک پیراڈائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پیراڈائم کے باہر آپ دیکھ نہیں سکتے. اور کبھی کبھار جو ڈیٹا جو انوملس ہوتا ہے، اس انوملس ڈیٹا کو آپ انوملس طریقے سے نہیں دیکھتے، آپ اس کو اسی تھیوری کے تھرو ریورس انجینئر کر کے آپ ایکسپٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں ایک فزسسٹ تھا جو یعنی فزکس کی فیلڈ کے اندر اس نے obviously کنٹریبیوشن کی، مگر پھر وہ فلاسفر بن گیا، اور حالانکہ اس کی بیک گراؤنڈ سائنس تھی اور پھر وہ فلاسفر بن گیا.
وہ 20th century کے اندر amongst the top 10 philosophers, ٹھیک ہے, اچھا اس کا نام تھا ٹامس کون. ٹامس صحیح کون, ٹھیک ہے, اس نے کتاب لکھی اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشنس. تو اس میں یہ بات کرتا ہے کہ جس طرح ایک ریولیوشن ہوتی ہے, ایک آپ کیا کہتے ہیں, انقلاب, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کی ایک ایگزسٹنگ گورنمنٹ یا ریجیم ہوتی ہے اور پھر آپ کے نیو کمرز ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اسی طرح سائنس کے اندر ایک پیراڈائم ہوتا ہے اور نئے لوگ جو ہیں وہ ایک اور پیراڈائم کو پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ جو اولڈ لوگ ہیں وہ گھوڑا جس طرح بلنکرز نہیں ہوتے, وہ صحیح کسی اور ڈیٹا کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک ہی پیراڈائم کے اندر ہیں. اس کی ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں نیوٹونین اور آئنسٹینین ورلڈ ویو کے اندر, کہ نیوٹونین فزکس well over 200 years worked really well صحیح بات confirmed predictively successful, ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر anomalies تھے, اس کے اندر کوئی ڈیٹا تھا that made no sense. اور کیونکہ جو لوگ تھے وہ ان کے اندر ان کے فلٹرز تھے, وہ تھیری لیڈنس سے سفر کر رہے تھے, جو بھی انہیں نظر آتا تھا, جو انوملس ڈیٹا نظر آتا تھا, اس کو وہ ایکسپلین کرتے تھے تھرو ایڈ ہاک ریشنلائزیشن. یعنی وہ ایسے ہی کوئی, جس طرح میں آپ کو کہا نا کہ اس نے ٹرینرز لیے, ہاں وہ ڈرگ ڈیلر ہوگا, کیونکہ انہوں نے پہلے سے اپنا مائنڈ بنایا ہوا یہ تھیری ہاں ٹرو ہے. یعنی نتیجہ قائم کیا ہوا ہے, مائنڈ بنایا ہوا ہے, اب بس صرف جسٹیفیکیشن ڈھونڈنی ہے. اور اگر بالکل کوئی بھی چیز آپ کے پاس سامنے ایسی آ رہی ہے جو آپ کے اس آلریڈی فارمڈ ریزلٹ کو چیلنج کر رہی ہے, آپ کے نتیجے کو, تو اس کو کچھ کسی نہ کسی طریقے سے اگنور کرنا ہے, یا اس کا کوئی ایسا جواب تراش لینا ہے کہ جس سے جو ہے نا آپ کو کوئی نئی چیز میں نہ جانا پڑے, بس اسی پہ. ہاں اور یہ پرابلم ہے جو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جب انسان سائنٹیفک میتھڈولوجیز کے اندر بھی کام کر رہا ہوتا ہے, جیسے آپ نے نیوٹونین یا کلاسیکل فزکس کی ایگزامپل دی, کہ اس میں سائنٹسٹ کو بھی, کیونکہ سائنٹسٹ بھی بہرحال اینڈ آف دا ڈے ہی از اے ہیومن, تو وہ بھی اسی سے سفر کر رہا ہوتا ہے. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے ثبوت کہ ایون آج کی تاریخ میں جب آپ کوانٹم میکینکس کی بات کرتے ہیں, تو کوانٹم میکینکس کے بھی کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جس کو یعنی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اس سے جو ہے نا نظر چرا رہے ہیں. یعنی 100 سال تو اس کو بھی ہو گئے ہیں جب سے میکس پلانک نے ان سارے آئیڈیاز کو دیا ہے, لیکن آپ جو شارڈنگر کیٹ ہے یا ٹو سلٹ ایکسپیریمنٹ ہے, اور ان کے تھرو جو آپ کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں, وہ اتنی کہنا چاہیے کہ ریڈیکلی ڈفرنٹ ہے اس ریلیٹیوٹی کے کانسیپٹ سے یا ماڈرن فزکس سے. لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے بجائے یا اس کے بنیاد پر کام کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. اور یہ شاید صرف میں ہی بات نہیں کہہ رہا کہ ظاہر ہے میری کیا اوقات اس معاملے میں, لیکن خود سائنٹسٹ کے اندر بھی, جیسے مشیو کاکو ہے, تو مشیو کاکو اس چیز کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ جی آپ لوگ بہت نیرو مائنڈ ہو کر نا ہر چیز کو جو ہے نا کہ یہ تو پیرا نارمل ہے, ٹھیک ہے, تو سوڈو ہے, ٹھیک ہے, اور یہ فلاں ہے, اور ان چیزوں کو وہ بالکل ہی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ صحیح طریقے سے اوپن مائنڈ سے, ریسرچ مائنڈ سیٹ سے نہیں دیکھتے. بالکل یہی بات ہے, بالکل یہی بات ہے. اور ایکچولی ایڈیشنلی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ پرابلم کون نے جب بات کی کہ ایک پیراڈائم ہے اور ایک اور, جس کو وہ کہتا تھا نارمل سائنس, اور جو نیا آئیڈیا ہے اس کو کہتا تھا ریولیوشنری سائنس. اور جس طرح فزیکل ریولیوشنز جس کے اندر ریجیم ہے وہ فائٹ کرتی ہے, اسی طرح وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سائنس کے اندر بھی ہوتا ہے. اور وہ ایکچولی اس نے تو کہا تھا کہ یہ جو پیراڈائمز ہیں یہ کمپلیٹلی انکمپیٹیبل ہیں, کہ آپ ایک نظر سے, آپ کو یاد ہے کہ یہ پچھلے کافی سال پہلے یہ ایک میمز ہوتے تھے جس کے اندر ایک تصویر تھی, تو اس تصویر کو یا اگر آپ ایک طریقے سے دیکھیں تو وہ بڈھی عورت تھی, ایک طریقے سے دیکھیں تو وہ ینگ عورت تھی, یا ریبٹ تھا, یا ایک ہی امیج کو اگر آپ اس طرف دیکھیں نا تو کوئی اور چیز ہے. تو اس کو کہتے ہیں گسٹالٹ شفٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ کا کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے, کہ پہلے آپ کو ایک عورت نظر آ رہی ہے, بڈھی عورت, پھر ینگ عورت, یا ریبٹ نظر آ رہا ہے, پھر ایک اور ٹائم کچھ اور نظر آ رہا ہے, یا دو شکلیں جو ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں, یا آپ کو ایک واز نظر آ رہا ہے. تو اس کو گسٹالٹ شفٹ کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تھیریز ہیں, جو الٹرنیٹیوز ہیں, یہ ایک دوسرے کے اندر سلائٹلی
इम्प्रूवमेंट्स नहीं है, ये ग्रेजुअली ब्लेंड नहीं हो रही, ये एक्चुअली कंप्लीटली इनकम्पैटिबल हैं और इनके स्विच करना इस तरह है जिस तरह गेस्टाल्ट शिफ्ट है. आपने बात की क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन है या कोपर्निकन इंटरप्रिटेशन है, उनके अंदर भी इनकम्पैटिबिलिटी है, मगर इनकम्पैटिबिलिटी जनरल रिलेटिविटी के साथ भी है. जो जनरल रिलेटिविटी भी सक्सेसफुल है, क्वांटम मैकेनिक्स भी सक्सेसफुल है. देयरफॉर जो हम कह रहे हैं कि साइंस डजंट लीड टू ट्रूथ, इट जस्ट लीड्स टू वर्कएबल थ्योरीज, ये ट्रू है. अच्छा 5 मिनट रह गए तो मैं सोच रहा हूं मैं आखिरी वाला कवर करूं, ये बड़ा आसान है. I was about to say. The fifth one is problem of unconceived alternatives. ठीक है, अगेन बड़ा कॉम्प्लेक्स साउंडिंग है ये, मगर बड़ा सिंपल है. प्रॉब्लम ऑफ अनकंसीव्ड ऑल्टरनेटिव्स का ये मतलब है कि आपके डेटा के अंदर ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, मगर आपके पास वो साइंटिफिक कंसेप्चुअल आर्किटेक्चर ही नहीं है कि आप उस ऑल्टरनेटिव को देखें. फॉर एग्जाम्पल, जो डेटा न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर अनोमलस था, जिसको वो बार बार एड हॉक रैशनलाइजेशन से एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी डेटा को अब हम इस्तेमाल करते हैं जनरल रिलेटिविटी के अंदर. अब हम उसे अनोमलस डेटा नहीं कहते, अब हम उसे स्टैटिस्टिकल एरर नहीं कहते, हम कहते हैं कि एक्चुअली ये उन लोगों को नजर नहीं आ रहा था, मगर ये ऑल्टरनेटिव उन्होंने सोचा नहीं, किसी ने नहीं सोचा कि टाइम एंड स्पेस फिक्स्ड है, सॉरी फ्लेक्सिबल है. लोग सोचते थे कि ये फिक्स्ड है. तो अनकंसीव्ड ऑल्टरनेटिव्स. अच्छा, ये जो 5 प्रॉब्लम्स हैं, methodological naturalism and philosophical naturalism, problem of induction, underdetermination of scientific theory by observation, theory ladenness and problem of unconceived alternatives, इन सारों के थ्रू हमें क्या कंक्लूजन मिलती है? Science doesn't give you certainty, doesn't give you truth, it just gives you workable, it gives you, आपको मिलते हैं theories जो काम करते हैं, but it doesn't mean it's true. ठीक है, it doesn't mean it's true, it means it's a workable theory. Yeah, it's a workable theory. तो ये जनरली जो फिलोसफी ऑफ साइंस का मैंने जो अभी कवर किया है, ये एक आप कह सकते हैं एक वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत आपने 6 चीजें बताई हैं, 5 नहीं आपने 6 चीजें बताई हैं. क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आप इसको दोबारा से एक दफा वो कीजिए. मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म, फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म, ये एक चीज है. अच्छा, ये एक चीज है, इनको एक ही उसमें लेके चल. ऑलराइट, गॉट इट. तो 5 हो गई. ठीक है. तो देखें, अब हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड के अंदर हम सिर्फ डार्विनिज्म को हम देख सकते हैं एज अ साइंस, मगर अगर हम सिर्फ इस एपिसोड को हम रिलीज करके यूट्यूब पे डालें, इवन दिस इज इनफ टू शो इट्स नॉट ट्रू. जो साइंटिफिक एग्जांपल्स मैं अगली दफा लाऊंगा इंशाल्लाह, उसका पर्पस यह है कि हमें इन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए कोई टैंजिबल एग्जांपल्स नजर आए, मगर ये एग्जांपल्स अगर मैं लाता भी नहीं या ये एग्जिस्ट भी नहीं करती, इट वुड मेक ए डिफरेंस. ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. लोग सोचते हैं कि जब हम डार्विनिज्म को हम इस्लाम के साथ हम कंपेयर करते हैं या चैलेंज करते हैं, तो हम साइंटिफिक बेसिस पे कर रहे हैं. हम नहीं करते साइंटिफिक बेसिस पे, हम एक फिलोसॉफिकल बेसिस पे करते हैं. ठीक है, और इंशाल्लाह अगली दफा मैं इसको ज्यादा डिटेल में कवर करूंगा. अभी 2 मिनट रह गए, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको हम इंशाल्लाह इधर ही खत्म कर देते हैं, और फिर बिल्कुल मैं आपके लिए एक और स्लॉट जरूर रखूंगा. प्लीज जितनी जल्दी मुमकिन हो आप जरूर बताएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो सवालात मेरे नाजरीन की जानिब से मुझे आते रहे हैं, उनके बराह रास्त अभी हमने जवाबात नहीं दिए हैं, बल्कि अभी हमने उन असूलों पे बात की है. यानी आज एक आपके सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर पेश हो गया जिसमें प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर साइंस खड़ी है, जिसे हम फिलोसफी ऑफ साइंस से भी ताबीर कर रहे हैं या बता रहे हैं कि उसके पीछे असल फलसफा क्या है. यानी असल जो कोशिश है आज के प्रोग्राम से अगर आप देखने वाले कुछ ले जा सकते हैं, तो वो ये है कि आप ये समझ सकें कि साइंस की लिमिटेशन क्या है, कहां से हम साइंस को देखते हैं, यानी किस हद तक हम उसको क्रेडिट दे सकते हैं, किस हद तक हम उसे चैलेंज कर सकते हैं वगैरह. लेकिन मैं जानता हूं कि अभी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं है, मुबहम है, और इसको मजीद तफसील की हाजत है. लेकिन जैसे हमारे सुबूर भाई ने कहा कि वो हमारे लिए वक्त निकालेंगे, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें स्पेसिफिक
ڈاروینزم کے بارے میں بات کریں گے یا ایوولوشن کے بارے میں بات کریں گے اور اسی سوالات تک رہیں گے. بہت شکریہ صبور بھائی کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمیں وقت دیا, اور انشاءاللہ میں اجازت لے رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے, ورنہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. بس میرا یہ میسج ہے کہ ایک ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی تھی پتہ نہیں پچھلے سال, اس ویڈیو کو میں تھوڑا بچر کروں گا, مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے, مگر جو مجھے یاد ہے میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ اچھا, کیا اگر ہمیں بیسکلی میں آپ کو اپنے انٹرپریٹیشن دیتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں کہ نہیں. بیسکلی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم صبح 4 بجے اٹھتے ہیں فجر پڑھنے کے لیے, اسلام میں سود الاؤڈ نہیں ہے, گرل فرینڈ الاؤڈ نہیں ہے, ڈرنک الاؤڈ نہیں ہے, فن جو اس طرح کا فن ہے وہ اس طرح الاؤڈ نہیں ہے, یا لائف کے اندر یہ رولز ہیں یا وہ رولز ہیں, یا آپ کے اندر ایک ریسٹرکشن ڈالنے پڑتی ہے. تو ہم کوئی پاگل ہیں کہ ہم ایکچولی اس ورلڈ ویو کو فالو کرتے ہیں؟ آبویسلی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے لوگ ان ساری چیزوں کو, کیونکہ دیکھیں میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں, اس کے بارے میں نے پریویسلی ویڈیوز بھی بنائی ہیں, کہ اگر آپ کا ورلڈ ویو ہے کہ آپ کو پلیزر چاہیے, آپ کو کمپلیٹ فریڈم چاہیے, آپ کو یعنی, تو obviously آپ ایک ملحد بنیں گے. آپ مسلمان کیوں بنیں گے؟ کیوں بنیں گے؟ دیکھیں جو لوگ مسلمان ہیں, اور جس طرح ہم ابھی ویسٹ کے اندر ہیں, ہمارے سر کے اوپر کوئی گولی تو نہیں رکھ رہا نا کہ آپ تم مسلمان بنو اور دعوت کرو. obviously ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے جو یہ ہیڈنسٹک پلیزر ورلڈ ویو میں نہیں مل رہی. اور وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ٹرم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہم ساروں کو یاد رکھنی چاہیے, ہیڈنسٹک انٹروپی. ٹھیک ہے, جتنا آپ ڈرگز کریں, جتنا آپ کریں, فحشا کریں, جو کریں, جتنا آپ پاپولر ہوں, آپ وہ انٹروپک پرنسپل ہی ہوگا کہ وہ پلیزر جو ہے ڈسپیٹ, وہ لوگ یعنی کبھی خوش نہیں ہوتے. مگر آپ غریب ہوں, ان ریکگنائزڈ ہوں, آپ کمپلیٹلی ان لوڈ ہوں, ٹھیک ہے, مگر اگر آپ کے اندر ایمان ہے, جو خوشی دل, جو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ خوشی ڈالتے ہیں, وہ کسی بھی ہیڈنسٹک انٹروپی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کون سی ویڈیو ہے جس کے اندر میں اس کے خلاف کہہ جاؤں, کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جس پر میں پوری دیانتداری سے یقین رکھتا ہوں. لیکن ضرور بات کریں گے صبح اس کے اوپر, اور I would love to have your criticism on that انشاءاللہ. نہیں, میں ایکچولی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہی بات کہہ رہے تھے. اچھا, میں یہی کہہ رہا تھا. اوکے, آپ یہی کہہ رہے تھے, مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں جب ریگرجیٹیٹ کروں گا تو مجھے لگتا ہے میں صحیح طرح سے آپ کے ویوز ریپرزینٹ نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا تھا. ایسا نہیں. بہت شکریہ صبور, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دا ٹائم. اور ہم انشاءاللہ یہاں پر اپنی آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد ہم صبور کے ساتھ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے. اپنا سب آپ خیال رکھیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ عظیم الرحمان عثمانی اور میرے پیارے سے بھائی صبور احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.